ایک سسٹم جو کھڑا ہوتا ہے، ایک نظام جو کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ایک آدمی کے حسن پہ نہیں کھڑا ہوتا. ایک سسٹم کو فارمرز بھی چاہیے، ایک سسٹم کو پولیٹیشینز بھی چاہیے، ایک سسٹم کو جو ہے وہ آپ کے اللہ بلا کرے سائنٹسٹ بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے. جس دن آپ کا فرد یہ فیصلہ کر لینا کہ میں اس کل سے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں اس جنگل کا درخت نہیں ہوں، میں کہیں اور رک جاؤں گا، وہ جنگل کی ہار ہے. دو آدمی جہاں بیٹھے ہوں گے وہ ٹکرا جائیں گے، دے آر مینٹ ٹو بائی ڈیفالٹ ٹکرا جائیں گے. وہ کہیں نہ کہیں وہ حسد آ جائے گا، وہ بغض آ جائے گا، وہ حب الالو آ جائے گا، ڈومینیشن آ جائے گی، میں تیرے سے اوپر ہوں، میں تیرے سے بہتر ہوں، جیلس ہو جائے گا. پوری قوم کے اوپر اسپرچول عذاب بھی آیا ہوا ہے کہ ان کی وحدت ٹوٹ چکی ہوئی ہے. ایک خاندان کے لوگ اگر ٹوٹ رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کی بھی برکت نہیں ہے، بڑا بھی نہیں دیکھ رہا، اور چھوٹے تو ہمیشہ سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ موقع ملے بس. جب یہ پوری دنیا کے اندر جو نعرے چل رہے ہیں نا، ان نعروں پہ عدیل بھائی میرا جواب یہ ہے کہ ان نعروں کو معاوضہ نہیں ملتا. نعروں کو، مظاہروں کو، اور جو ہے نا ان اسٹرائکس کو کبھی معاوضہ نہیں ملتا. معاوضہ ملتا ہے ایک احساس کو، ایک تزکیے کو، ایک تربیت کو، کچھ اقدام کو، اور کچھ اصولی نظریاتی جہاد کو. بہت سارے کیسز کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنا کریئر پرسو کر سکتا تھا، اور لیکن مجھے پھر بیچ میں کسی نے آ کے بتایا کہ دیکھو یار امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. جس طرح آپ نے کہا انقلاب کے نعروں کے ساتھ کسی نے کہا کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے اور تمہیں اپنی جوانی جو ہے اس میں لگانی چاہیے. سو مجموعی طور کے اوپر امت کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، لوگوں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. کسی نے کہا کہ بھئی مدارس کے اندر دیکھو، علماء کی خدمت، دین علم کی خدمت، یہ دین کا علم حاصل کرو. یعنی تو یہ چیزیں اگر اس کے اندر رزلٹس نہیں مل رہے تو یہ کہنا کہ خالی سکسیس ہے ہی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو ایک انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں انڈیویجولی اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر، اگر وہ ایک کارنر کے اندر ایک سکسیس اچیو کر سکتا ہے اور اپنی زندگی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو کیا شریعت بھی اور مسلمان بھی اس کو اکوموڈیٹ کریں گے، اور آپ جیسے تھنک ٹینکس بھی اس کو اکوموڈیٹ کریں گے کہ اس نے کچھ زندگی میں کیا؟ نہیں، میں آپ سے اب یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہم بیسک کے اوپر آ جائیں جس پر بات شروع کی تھی. ہر آدمی کی انڈیویجول سٹرگل کی عزت ہے بہت زیادہ. وہ اپنے گولز کو اچیو کر رہا ہے اپنی ڈومین. دیکھیں ایک سسٹم جو کھڑا ہوتا ہے، ایک نظام جو کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ایک آدمی کے حسن پہ نہیں کھڑا ہوتا. ایک سسٹم کو فارمرز بھی چاہیے، ایک سسٹم کو پولیٹیشینز بھی چاہیے، ایک سسٹم کو جو ہے وہ آپ کے اللہ بلا کرے سائنٹسٹ بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے. ایک سسٹم کو جو ہے وہ فلنتھراپسٹ بھی چاہیے، ایک سسٹم کو آربیٹریٹرز بھی چاہیے، ایک سسٹم کو ڈپلومیٹس بھی چاہیے، پولیٹیشینز بھی چاہیے، ایک سسٹم کو جو ہے فورن پالیسی کے لوگ چاہیے، میتھس چاہیے، فائنینشیل اکنامسٹ. یہ سسٹم ایک آدمی پہ نہیں کھڑا ہوتا. سسٹم ان گنت لوگوں کی اور ایک سسٹم کو ایک روح چاہیے جس میں ہر آدمی اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول آدمی کی سٹرگل کے اندر اس کا پرسنل مینیفیسٹو اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کی عزت نہیں ہے؟ بات یہ آتی ہے جب اس کی پرسنل سٹرگل کسی کلیکٹیو کانسیپٹ سے کٹے گی، یہ فساد ہے. بھئی دیکھیں ہر اور اگر بندہ امت کے اندر ابھی آپ یہ ساری باتیں بھی جو لے کے آئے ہیں، اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے بھائی کہ یہ مسائل ایک دن میں نہیں خراب ہوئے، یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ ٹوٹیلرین کے اندر انجیکشنز لگا کے اس کو قوم نہیں بنا سکتے. یہ ایک تربیت، ایک تدریس، ایک سلسلے سے گزرنے کے بعد ہی وہاں پہنچیں گے. اور پھر ایک نظریے کا راگ لاپنے سے بھی نظریہ نہیں آتا. اس کے خون میں اترنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، طرق ہیں، اس کے مختلف میتھڈز ہیں کہ جب وہ نظریے سے جڑ جائیں، پھر اس نظریے کی تاریخ سے جڑ جائیں، پھر اس نظریے کی تفسیر سے جڑ جائیں، اس نظریے کی سیرت سے جڑ جائیں، اس کے لیڈر سے جڑ جائیں. ایک دن کا کام نہیں ہے یہ. لیکن یہ شروعات جو ہوگی نا، وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے وہ جمعیت میں رہنے والا کانسیپٹ کہ ہم مل کے رہیں. اسلام کے شعار میں سے سب سے بڑا شعار ہے خاندان. اگرچہ جب اپوزیشن نے اعتراض کیا تو یہی کہا تھا کہ یہ آ کے نا لڑواتے ہیں، یہ نبی آ کے لڑواتے ہیں خاندانوں کو. نہیں، کیونکہ جو چیز وہ بنانا چاہتے تھے وہ خاندانیت سے اور علاقے کے تعصب سے بڑی تھی. مگر سب سے پہلی بات جو سٹارٹ کی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جو سب سے زیادہ کسی نظریے کو
کسی اسٹرگل کو, کسی تحریک کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, از یور بلڈ بردرز, یو نو, از دا بلڈ. آپ کا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے. اگر وہ, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام اسٹرگل میں رہے, پھر وہاں سے لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں اسی دور کے اندر. سو یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے انوالوڈ ہیں اس کے اندر. فیملی میٹرز اے لاٹ. جو سب سے دا کلوزسٹ ان دا کن, وہ ایک اسٹرگل کا, اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم ادھر ادھر جاتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ از کہ بات وہی ہے, انڈیویجول گولز کے, انڈیویجول کریئر کی اور انڈیویجول اسٹرگل کی سب عزت ہے, مگر کیا وہ کسی کل سے جڑا ہوا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, وہ کنٹریبیوٹ کس سسٹم کو ہے یا نہیں؟ جڑا ہوا تو ہے. آپ سسٹم سے باہر تو نہیں رہ سکتے, آپ کسی نہ کسی مجبوراً سسٹم کا پارٹ ہے. جی ہیں. آپ روحانی طور پہ اس قوم کا یہ حال نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے جڑا, اس کا اعتماد ٹوٹ چکا ہوا ہے. اور یہی ہار ہے پاکستان کی لیڈرشپ کی بھی, کہ آپ اپنا انڈیویجول لوز کر چکے ہیں. جب بھی ہمارا مائنڈ ڈرین ہوتا ہے اور لوگ یہاں سے جو ہے وہ پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو جس دن آپ کا فرد یہ فیصلہ کر لینا کہ میں اس کل سے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, میں اس جنگل کا درخت نہیں ہوں, میں کہیں اور رک جاؤں گا, وہ جنگل کی ہار ہے. لیکن انفارچونیٹلی سوچ یہی ہے لوگوں کی. وہ ہمیشہ رہے گی. گھروں میں بھی یہی سوچ ہوگی کہ بچے کہیں گے میں باہر چلا جاؤں. ہم ویسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندانی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے, بچے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے بچے جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں ماں باپ کے اوپر, اس لیے وہ گھر کے اندر جس دن ان کا پیسہ آ جائے گا وہ گھر چھوڑ کے سب سے پہلے چھوڑنے والے. یہاں پر یہ ہے نا کہ قیادت کی نے اسٹیبلش کرنی تھی نا یہ چیزیں, کہ لوگ بھاگے نہیں. قیادت جو ہوتی ہے اس نے کرنا ہوتا ہے یہ سارا کام, کہ لوگ جڑ کے رہیں, لوگ بھاگے نہیں. اور ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ ان کے ہنر ہیں, ڈفرینٹ ان کے جو ہیں وہ ایٹیٹیوڈز ہیں, اس کو مزاج ہیں, ڈفرینٹ طبیعتیں ہیں, ڈفرینٹ سائیکالوجیز ہیں, ڈفرینٹ جبلتیں ہیں, کسی کا ڈفرینٹ مسائل ہیں, ڈفرینٹ پاسٹ ہے, ڈفرینٹ سوچیں ہیں. ان کو اکٹھا رکھنا کوئی آسان کام تھوڑی. جس طرح آپ ہی نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ بھائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز اے اسٹریٹجسٹ فائٹر, اور ان کو ہمیشہ کمانڈر بنایا. ان کو کبھی اکیڈمیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکاموڈیٹ نہیں کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کبھی میدان جنگ کے اندر ہمیں اگلی صفوں میں نہیں دکھے, ان کو اللہ کے رسول نے ڈفرینٹ طریقے سے اکاموڈیٹ کیا. حسان بن ثابت کو ڈفرینٹ طریقے سے کیا, لیکن ہر کسی کی اپنی انڈیویجول جرنی تھی. یہ والی مینجمنٹ جو ہے نا کہ بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب, یہ بعد میں آپریشنز بعد میں آتی. سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جتھے دو برتن ہوندے نا کھڑا کی جاندے نے. دو آدمی جہاں بیٹھے ہوں گے وہ ٹکرا جائیں گے, دے آر مینٹ بائی ڈیفالٹ ٹکرا جائیں گے. وہ کہیں نہ کہیں وہ حسد آ جائے گا, وہ بغض آ جائے گا, وہ حب العلو آ جائے گا, ڈومینیشن آ جائے گی, میں تیرے سے اوپر ہوں, میں تیرے سے بہتر ہوں, جیلس ہو جائے گا. ابلیس نہیں برداشت کر سکا آسمانوں کے اوپر جب آدم علیہ السلام کو ترجیح دی. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ, یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ لیڈر کی کیپیبلٹیز کا, قیادت کی کیپیبلٹی کا پارٹ ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے, پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کھڑک آ جائے گی, ابھی میں پہلے سے ہی فور کاسٹ کر لوں, میں پہلے سے ہی دیکھ لوں کہ میں نے ان کو. تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو وہاں استعمال کرنا ہے, اس کو وہاں استعمال, آپریشنز میں استعمال تو بعد میں آتا ہے. جو سب سے بڑی چیز ہے بھائی, میں صحیح استعمال کروں یا غلط استعمال کروں, صحیح تعلق بناؤں یا غلط تعلق, یہ لڑ جائیں گے آپ. افراد کبھی بھی, molecules, atoms, they don't want to be a part of anything. There is a force that has to bring them together till a time جب وہ آپس میں اتنے جڑ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے اتنے پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر اگر اوپر سے بڑا ہاتھ بھی ہٹا دینا تو وہ اس جمعیت کے مزاج کا پارٹ بن جاتے ہیں. وہ ہلتے نہیں ہیں وہاں سے کہ بھائی نہیں, اب علیحدہ ایک تنہائی زندگی گزارنی کے فوائد اور نقصانات ان میں پہنچا دیے جاتے ہیں. اختلاف کے باوجود بھی ساتھ جڑے. یہ جو آپ کے یہاں لوگ بھاگ جاتے ہیں نا چھوٹی سی غلطی کے اوپر, یا کوئی چھوٹا سا کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یا کہیں پہ, یہ تربیت کی بھی کمی ہے, اوپر والے کی بھی مس ہینڈلنگ ہے, اور اوپر سے سب سے بڑی بات ہے پوری قوم کے اوپر اسپریچول عذاب بھی آیا ہوا ہے کہ ان کی وحدت ٹوٹ چکی ہوئی ہے. ایک خاندان کے لوگ اگر ٹوٹ رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کی بھی برکت نہیں ہے, بڑا بھی نہیں دیکھ رہا, اور چھوٹے تو ہمیشہ سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ موقع ملے بس ہمیں. لیکن اینڈ کے اندر جب ایک میکرو ٹوٹ کے اور اس کے مائکرو حسن بڑھ جائیں گے تو سمجھ لیں تاریخ میں وہ چیز ختم ہو گئی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا وزن لہم, ان کا کوئی وزن نہیں رہے گا, وہ کوئی نام نہیں رہے, وہ جمعیت ختم ہو گئی, وہ ڈسپرس ہو گئی, اسے کوئی کھائے گا, اسے کوئی کھائے گا, اس سے کوئی کھائے گا, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ول گو.
یعنی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا کہ تم پانی میں جھاگ کی مانند ہوگے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ شیخ لیکن یہ مسئلہ آج کے دور کے اندر اس کی تو بہت ضرورت ہے، مسلمان بھی بٹے ہوئے ہیں، فیملیز بھی ٹوٹ رہی ہیں، تو کیا وہ فورس، وہ میگنیٹک فورس ہے جو یہ جوڑ سکتی ہے؟ آپ کے پاس کیا سولوشن ہے اس کا کہ لوگ جڑیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ایک سپر نیچرل ہے، ایک اللہ کی طرف سے معجزے ہیں، کرامتیں ہیں، اللہ کی برکت ہے، اور دوسرا انسان کی محنت ہے، انسان کا قدم ہے، انسان کی وہ میتھڈولوجی ہے، اس کا میتھڈ ہے جس کے تھرو وہ اکٹھا ہونے کی کچھ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر بلو ایوریج سے ہٹ کے کوئی احساس اجتماعی لحاظ سے جنم لے گا نا، تو اللہ کی کچھ رحمتیں نازل ہو جائیں گی وہاں۔ یہ سمجھا نہیں، کیا احساس؟ دیکھیں لوگ بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر مصروف ہے، لیو اینڈ لیٹ لیو کی کہانی ہے۔ اللہ کی اس کو ہمیشہ رحمت سے تعبیر دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا یزالون مختلفین، کہ وہ مختلف ہوئے ہوئے تھے، ان میں اختلاف تھا، وہ اپنی یونیکنیس کے ساتھ اس کے رنگ میں نہیں ڈھل سکتا تھا، وہ اپنی انفرادیت کے ساتھ اس کے رنگ میں نہیں ڈھل سکتا تھا، وہ اپنے نظریے کے ساتھ اس کو گلے نہیں لگا سکتا تھا، اور وہ اپنی رنگ و نسل کے ساتھ اس کو گلے نہیں لگا سکتا۔ یہ انسانیت ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ اسے رحمت سے تعبیر دی ہے کہ میں مختلف انداز، مختلف مزاج، مختلف رنگ، مختلف الوان، مختلف اذہان کو، مختلف ذہنوں کو ایک ہی گھٹی میں بند کر کے ایک ہی اس میں اکٹھا کر دوں، یہ رحمت ہے۔ سو اگر کسی جگہ پر 6-7 لوگ جمع ہو جائیں کسی بھی بنیاد پر، اور یہ شروعات ان کے اپنے اختیار سے ہوگی، یہ عطائی نہیں ہے، یہ اختیار انہوں نے اپنانا ہے، اس کے بعد عطائی مسئلے شروع ہوں گے کہ ایک قوم تم نے بننا ہے پہلے، پھر مادے کے اندر جو معجزہ ہوگا، مادے کی جو فطرت بدلنی ہے، مادے کے جتنے بڑے قدم اٹھیں گے اتنے بڑا معجزہ آئے گا سامنے، جتنا بڑی چھری چلی تو اللہ نے مادہ بدل دی، مادے کی فطرت بدل دی، وہاں پر اللہ نے انسان کو مینڈا وہاں پہ ریپلیس کر دیا۔ آگ میں پھینکنے تک کے قدم کے اندر جو اس بات دکھایا ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اللہ نے کونی بردوں و سلامہ سے آگ کی فطرت بدلی، آگ ختم نہیں کی، آگ رہنے دی مگر فطرت بدل دی۔ تو ہمیں اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے، عقیدے کے باب کے اندر، ہماری بیسک اسلامک کریڈ کے اندر، کہ جب یہ پوری دنیا کے اندر جو نعرے چل رہے ہیں نا، ان نعروں پہ عدیل بھائی میرا جواب یہ ہے کہ ان نعروں کو معجزہ نہیں ملتا، نعروں کو، مظاہروں کو، اور جو ہے نا ان سٹرائکس کو کبھی معجزہ نہیں ملتا۔ معجزہ ملتا ہے ایک احساس کو، ایک تزکیے کو، ایک تربیت کو، کچھ اقدام کو، اور کچھ اصولی نظریاتی جہاد کو، اس کو معجزہ نصیب ہوتا ہے۔ معجزہ نصیب یہ ہوتا ہے کہ تالیف القلب ہوتا ہے، مؤلفۃ القلوب ہوتا ہے، لوگوں کے دل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی کوشش خود میں آئے گی، پھر آگے معجزوں نے کھلنا ہے۔